بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں رات 10 بجے لائیو آ کے روحانی علاج پہ بات کیا کرتا ہوں، اور آج ہمارا سبجیکٹ ہے الرجی۔ آج الرجی پہ بات ہوگی، لیکن اگر کسی کو اور کوئی پرابلم ہے تو بھی آپ مجھے کمنٹس میں لکھ دیا کریں، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا۔ اور میں اکثر ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ یہ علوم جو ہیں ان کو ہم آپس میں شیئر کرتے رہتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی کہ میرے پاس ہوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس ہوں گی وہ آپ مجھے بتائیں گے۔ اس طرح بائیلیٹرل اس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو علم میرے پاس ہے وہ میرے سینے میں نہیں رہے گا، بلکہ وہ میں آپ کو ٹرانسفر کروں گا، اور جو آپ لوگوں کے پاس ہوگا وہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تاکہ یہ جو ہے نا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوتا رہے اور یہ دوسرے لوگوں کو پتہ چلتا رہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں ان سے فائدہ اٹھاتے رہیں، کیونکہ یہ قرآن یہ ہم سب کا کمبائنڈ ہے، اور اس میں یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اور یہ ہر بندے کا کمبائنڈ ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، اور نسخہ ہو یا ٹوٹکا ہو یا روحانی علاج کوئی ایسی کوئی چیز آپ کی نالج میں ہو تو انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے۔ آج الرجی پہ بات ہوگی۔ جس بندے نے بھی اس پہ کوئی بات کرنی ہے تو مجھے کمنٹ کریں، اور جس بندے نے اس کے متعلق کوئی بات کرنی ہے، کوئی پوچھنا ہے یا کوئی چیز بتانی ہے، وہ بھی مجھے کمنٹ کریں، اور میں کمنٹ میں انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو اس کا روحانی علاج بتاؤں گا۔ روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ آپ جس بندے کو بھی الرجی ہے، مطلب باڈی وائز جس کو الرجی ہے، مطلب وہ ایک تو وہ باڈی کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے ددر ہو گیا، چمبل ہو گیا، یا اس طرح کی چیز ہو گیا، وہ نہیں، گلے کے ہو گیا یا آنکھوں کا ہو گیا، یا جیسے بندے کو چھینک چھینکیں آتی ہیں، وہ الرجی کی پرابلم ہے۔ ڈسٹ الرجی ہو گیا یا پولن الرجی ہو گیا، تو وہ قرآن پاک کی 3 صورتیں، اور جب وہ نماز کے جب عشاء کی نماز آپ پڑھیں گے، وطر کی نماز جب آپ پڑھیں گے، تو وطر میں تینوں صورتیں آپ ترتیب سے پڑھیں گے۔ آخری صورت میں آپ سورہ کوثر پڑھیں گے، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اور اس سے پہلے جو 2 صورتیں ہیں وہ قرآن پاک میں آپ دیکھ لیں کہ ترتیب میں کون سی صورتیں ہیں، وہ دونوں صورتیں آپ نے ترتیب میں پڑھنی ہے، مطلب پہلے میں پہلی صورت، دوسرے میں دوسری صورت، اور تیسرے میں تیسری صورت۔ یہ اس کا علاج ہے۔ اس کے علاوہ اب میں اس کا ایک ٹوٹکا آپ کو بتاتا ہوں، اور ٹوٹکا اس کا یہ ہے کہ آپ کالا گڑ لے لیں، اور ہلدی لے لیں ہم وزن، اور ان دونوں کو، ہلدی اور کالے گڑ کو الرجی کے لیے آپ نے بالکل یکجا کر کے ان کو پیسنا ہے اور مکس کرنا ہے، مکسنگ پلس اس کو پیسنا۔ جب اس کو آپ اچھے طریقے پیس لیں گے تو اس کا آپ، ابھی تو خیر بہت زیادہ گرمی ہے اور یہ بہت گرم ہوتا ہے، تو آپ بہت تھوڑا سا، مطلب سمجھے کہ دال کی جو چنے کی جو دال ہے اس کو چوتھا حصہ کر کے آپ صبح نہار پیٹ اس کو استعمال کریں۔ تو یہ جو کسی قسم کی جو آپ کی الرجی ہو، مطلب پولن الرجی ہو گئی، ڈسٹ الرجی ہو گئی، یا مطلب جو آپ کے گلے سے اوپر، مطلب گلے میں یا اس سے اوپر جو بھی الرجیز ہیں، انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ کمپلیٹلی وہ سیٹل ہو جائیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ نماز میں وطر جب آپ رات پڑھتے ہیں تو اس میں 3 رکعت وطر جب آپ پڑھتے ہیں، اس میں آپ نے 3 صورتیں ترتیب سے پڑھنی ہے۔ آخری سورہ جو ہے، آخری رکعت میں سورہ کوثر پڑھیں گے، اور اس سے پہلے 2 جو ہے وہ بھی میں ذہن میں نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، اس کو مائنڈ نہیں کریں، تو وہ آپ نے ترتیب میں ادھر سے سٹارٹ کرنی ہے، مطلب پہلی رکعت میں پہلی سورہ، اور دوسری رکعت میں دوسرا سورہ، ان سے سورہ کوثر سے جو پہلے ہیں، اور تیسری میں آخری میں جو ہے نا وہ سورہ کوثر آپ پڑھیں گے، اور کچھ عرصہ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کی یہ الرجی جو ہے یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ ہے اس کا روحانی علاج۔ اب آتے ہیں اس کا ٹوٹکا۔
تو اس کا ٹوٹکا یہ ہے کہ آپ کالا گڑ اور اس کے ساتھ آپ ہلدی ہم وزن لے لیں اور اس کو اکٹھا کر کے پیس کے زبردست قسم کا پیس کے مکس کر کے اس کو چنے کے دانے سے بھی چوتھائی حصہ، چونکہ آج کل بہت گرمی ہے تو پھر پرابلم کرے گی، تو کوشش کریں کہ ابھی بہت تھوڑا چنے کے دانے کو چوتھائی حصہ کر کے آپ کو صبح بنہار پیٹ استعمال کریں، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کی الرجی کنٹرول ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور ٹوٹکا بتاتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ عام طور پہ لوگ بہت ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ آپ گرم پانی استعمال کریں۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اب سادہ سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹیوں نے، بہنوں نے، والدہ ماؤں نے جب برتن دھوتے ہیں تو انہوں نے پانی میں برف ملا کے اور اس سے برتن دھوئے ہوں؟ تو اس کا جواب ہوگا نہیں۔ تو وہ کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کہ وہ اگر آپ اس میں برف ڈالیں گے تو وہ جم جاتا ہے، وہ آئل یا وہ گھی جو ہے وہ جم جاتا ہے برتن میں۔ اسی طرح یہ جو آپ کا جو برتن ہے، جو آپ کی باڈی کے اندر جو برتن ہے، اس میں آپ نے اگر ٹھنڈا پانی آپ ڈالیں گے تو وہ تمام چیزیں اس میں جم جائیں گی۔ لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ گرم پانی استعمال کریں، قہوہ استعمال کریں۔ اگر قہوہ آپ نہیں استعمال کرتے، پانی استعمال کرتے تو وہ بھی گرم استعمال کریں۔ اگر آپ گرم نہیں پی سکتے تو آپ اس میں برف نہ ڈالیں، برف بالکل یوز مت کریں، ٹھنڈا بھی نہ کریں، آپ ایسے یوز کریں۔ اور آپ کہیں گے اس کا ذائقہ کیسے ہوگا؟ اس کا ذائقہ بڑا زبردست ہوگا، جب آپ عادی ہو جائیں گے انشاءاللہ زبردست ہوگا۔ اس کے علاوہ الرجی میں آپ آئل، گھی اور کھٹی چیزیں، اچار، چاول، ٹھنڈا پانی، برف، آئس کریم، یہ ان چیزوں سے تھوڑا ذرا پرہیز کریں تو انشاءاللہ آپ کی الرجی جو ہے یہ کافی بہتر ہوگی اور آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ کیونکہ بیٹا میں آپ لوگوں کو ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں کہ ایکچولی جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں، چاہے وہ آئس کریم ہے یا کوئی بھی ایسی کوئی چیز ہے، تو اس کا ذائقہ تو آپ کے صرف منہ تک ہے نا، اس سے نیچے تو نہیں ہے۔ جب اس سے نیچے چلے جائے تو وہ کھٹا ہو، کڑوا ہو، نیلا ہو، پیلا ہو، جو بھی جیسے مرضی ہو۔ لہٰذا آپ کی باڈی کو جو چیز ضرورت ہے آپ وہ استعمال کریں، نہ کہ آپ وہ چیز استعمال کریں جو آپ کی زبان کو اچھے لگتے ہیں۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی بات مجھ سے پوچھنی ہے تو کوشش کریں کہ آپ کمنٹس میں پوچھیں، انشاءاللہ میں کمنٹ میں آپ کو اس کا رپلائی کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی روحانی علاج کے سلسلے میں کوئی چیز ہے، یا آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹوٹکا ہے، یا آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے، تو آپ کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ میری کوشش ہوگی کہ میں وہ لائیو شیئر کروں گا تاکہ سارے لوگوں تک پہنچ سکے، اور یہ علم جو ہے یہ اسی طرح چلتا آگے تک چلتا رہے، بجائے اس کے کہ ہمارے پاس یہ محفوظ ہو۔ تو یہ محفوظ ہونے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، اس کو آگے سے آگے ٹرانسفر کرتے رہیں تاکہ مسلمانوں کو فائدہ ہو۔ اور یہی اصل دین ہے، یہی اصل اسلام ہے، یہی اصل خلوص ہے، اور یہی اصل محبت ہے۔ ایک بچے نے مجھ سے پوچھا تھا واٹس ایپ پہ کہ مجھے گردوں کی پرابلم ہے، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ لائیو میں آ کے مجھے یاد دلایا کریں تاکہ میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھاؤں۔ ابھی وہ لائیو نہیں ہے، بہرحال میں پھر بھی ان کو کہہ دیتا ہوں کہ ایک پودا ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں پتھر چٹ، مطلب پتھر چاٹنے والا پودا۔ وہ آپ لے لیں، وہ بازار میں ملتے ہیں، اپنے گھر میں گملے میں یا کسی چیز میں آپ لگائیں، اور اس کے پتے آپ کھاتے رہیں، صبح اور شام ایک ایک پتا کھائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کی یہ جو گردے کی پتری ہے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ یہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ میں چونکہ کمپیئر بھی نہیں ہوں اور میں کوئی اتنا بڑا کوئی بات کرنے والا بندہ بھی نہیں ہوں اور پالیٹیشین بھی نہیں ہوں، لہٰذا اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوتی تو آپ مجھے ان باکس کریں تاکہ میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں، اور اگر مجھ میں آپ کو کوئی بھلائی یا کوئی خوبی نظر آتی ہے تو دوسرے لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔